لیکن یہ جو انعامات کی برسات ہو رہی ہے، یہ جو انعامات کی برسات ہو رہی ہے، یہ جو رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، اس کے حصول کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے رکھنے ہوں گے، روزے رکھو گے تمہیں یہ تقوی نصیب ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس تقوی کا معنی کیا ہے، میننگ کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے کہ جسے ہم نے حاصل کرنا ہے؟ یہ گول کلیئر ہونا چاہیے، یہ واضح ہونا چاہیے، یہ ہوتا کیا ہے؟ تو اس کا بڑا سمپل سا میننگ میں عرض کرتا ہوں۔ عربی زبان کا یہ لفظ ہے تقوی، اس کا لغت کے اعتبار سے معنی ہے بچنا اور بچانا۔ بچانا اپنے آپ کو کسی نقصان دہ شے سے، انسان خود کو بچاتا ہے ایسی شے سے جو اس کو نقصان پہنچائے۔ سردی نقصان پہنچائے تو سردی سے خود کو بچاتا ہے، گرمی نقصان پہنچائے تو گرمی سے بچاتا ہے۔ تو تقوی کا معنی ہے خود کو بچانا۔ اور جو شریعت کی اصطلاح میں تقوی ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس شے سے بچانا جو بندے کی آخرت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اپنے آپ کو اس شے سے، اس عمل سے، اس کام سے بچانا کہ جو کام بندے کی آخرت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ ہے گناہ۔ گناہ وہ چیز ہے کہ جو بندے کی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب وہ گناہ کفر کی حد کا ہے، یا وہ گناہ کبیرہ کی حد کا ہے، یا گناہ صغیرہ کی حد کا ہے، وہ بندے کی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اچھا، پھر نقصان بھی دو طرح کا ہے۔ ایک ہے بڑا میجر اور بڑا بنیادی نقصان۔ جو سب سے میجر نقصان ہے وہ تو ایمان کا ہے۔ جو اس سے نیچے کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جہنم میں جانا پڑ جائے، یہ بہت بڑا نقصان۔ لیکن ایک یہ نقصان ہے کہ گئے تو جنت میں، لیکن بہت اعلیٰ درجے جو ہیں اور بہت عالی مرتبے جو ہیں بندہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ وہ شے کہ جو بندے کو خدا کے قرب سے دور کر دے۔ اب اس اعتبار سے معنی کریں تو تقوی کا معنی یہ بنے گا کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس شے سے بچائے کہ جو شے بندے کو خدا سے دور کر دے۔ بہت دور کر دے، تھوڑا دور کر دے، یا اس سے تھوڑا دور کر دے، یا اس سے تھوڑا دور کر دے، یا اس سے تھوڑا دور کر دے۔ تو اب دوری کا جو لیول ہوگا تقوی کا، وہی لیول بنتا جائے گا۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اس کی تفصیل کے اندر جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہے، فرمایا کہ تقوی کے 7 درجے ہیں۔ تقوی کے 7 درجے ہیں۔ جو بالکل ابتدائی درجہ ہے، جو یوں کہہ لیں کہ نیچے سے شروع ہوگا اور اوپر سے اوپر اور بلند سے بلند اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا جائے گا، اس اعتبار سے 7 درجے۔ اور پہلا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کفر سے بچائے، کیونکہ کفر وہ چیز ہے کہ جو انسان کی آخرت کو سب سے زیادہ نقصان دے گی اور جو بندے کو خدا سے سب سے زیادہ دور کرے گی۔ تو پہلا درجہ کفر سے اپنے آپ کو بچانا، دوسرا درجہ گمراہی سے اپنے آپ کو بچانا، تیسرا درجہ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانا، چوتھا درجہ گناہ صغیرہ سے اپنے آپ کو بچانا، پانچواں درجہ شبہ والی چیزوں اور اعمال سے اپنے آپ کو بچانا، چھٹا درجہ مباحات میں زیادہ جو جائز ہیں لیکن بہرحال لذتیں ہیں اور دنیاوی مزے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا، اور ساتواں یہ ہے کہ خدا کے علاوہ ہر شے سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ 7 درجے۔ اب جس کو جتنا درجہ حاصل ہے خدا کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے۔ پہلا درجہ جو بیان کیا، پہلا درجہ کہ اپنے آپ کو کفر سے بچانا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں، 3 عادتیں ایسی ہیں، 3 وصف ایسے ہیں کہ اگر کسی بندے میں پائے جائیں تو وہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔
ایمان کی شیرینی اس کو اپنے دل میں محسوس ہوگی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا پہلی چیز، اللہ اور اللہ کا رسول اسے ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، کائنات میں سب سے زیادہ محبت اسے اللہ سے ہو، اللہ کے رسول سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات فرمایا کہ جس سے بھی محبت کرے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمایا کہ کفر میں جانے کو، کفر میں پڑنے کو ایسے ناپسند کرے جس طرح آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی جس طرح بندہ کسی صورت آگ میں جانے کو گوارا نہیں کرتا، اسے بولا جائے لاکھ روپیہ لے لو آگ میں چھلانگ مار دو، وہ کہہ رہے تم ہی مار دو۔ اسے کہا جائے کروڑ روپیہ لے لو آگ میں چھلانگ مار دو، وہ کہہ رہے سوری، آگ میں کسی قیمت پہ چھلانگ نہیں مار سکتا۔ فرمایا کہ ایمان اس کے دل میں اتنا مستحکم ہو جائے، ایمان اس کے دل میں اتنا مضبوط ہو جائے، ایمان اس کے دل کے اندر اتنا رچ بس جائے کہ آگ میں ڈالے جانا تو اس کو گوارا ہو سکے لیکن کفر میں جانا اس کو گوارا نہ ہو سکے، ایمان کا چھوڑنا اسے کسی صورت گوارا نہ ہو سکے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ اور اس میں جو حلاوت ایمانی کی بات ہے وہ تو بہرحال اس میں بہت اوپر کا درجہ ہے۔ اب اس درجے کا ایمان جو ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوا کر یا اپنے آپ کو مرتد لکھوا کر معاذ اللہ بیرون ملک کا ویزا لینا ہے یا کوئی اور چیز حاصل کرنی ہے، اس کے اوپر اپنا ایمان گنوا بیٹھتے، تباہ کر بیٹھتے۔ ایک طرف یہ ہے کہ ایمان کی کوئی قدر و قیمت تھوڑی سی نہ ہونے کے برابر، اور دوسری طرف سبحان اللہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی سرزمین کے اوپر گرم دھوپ میں دوپہر کے وقت سخت گرم ریت کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا چھوڑ دو، اور ان کی زبان سے بار بار لفظ نکلتا ہے احد احد، میں نہیں چھوڑ سکتا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اذیتیں دی جاتی، تکلیفیں دی جاتی ہیں، وہ کہتے نہیں سب کچھ برداشت ہے، ایمان کا چھوڑنا برداشت نہیں، کفر میں جانا برداشت نہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری ناز و نعم کی زندگی کو ختم کر دیا جاتا ہے اور 1-2 چادروں کے اندر زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے والا کس حال میں پہنچ گیا کہ بدن کے اوپر 2 چادریں ہیں، اس کے علاوہ کوئی زندگی کا سامان نہیں۔ لیکن ایمان دل میں ہے، ایمان کی مٹھاس دل میں ہے، ایمان کی حلاوت دل میں ہے، اس لیے ساری تکلیفیں برداشت ہیں لیکن ایمان کسی صورت قربان نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ تقوی کا جو بنیادی درجہ بھی ہے اور اس بنیادی کے اندر بہت اعلیٰ درجہ بھی ہے۔ اب ایمان کے ساتھ ایسی محبت، ایمان کے ساتھ ایسی رغبت اور ایسا گہرا تعلق کیسے نصیب ہوتا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، ایمان کی عظمت دل میں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، کفر کی تباہ کاریاں پڑھیں، کفر کی نحوستیں پڑھیں، کفر کا انجام پڑھیں، تو پھر دل کے اندر ایمان کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ جتنا مضبوط ہوگا زندگی میں، ایمان جتنا مضبوط ہوگا موت کے وقت بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور زندگی میں جتنا ایمان کمزور ہوگا یقین کیجئے موت کے وقت بھی اتنا ہی کمزور ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 60-70 سال کی زندگی میں جو درخت بڑا کمزور اور ٹوٹنے پھوٹنے کے قریب تھا، موت کے وقت یک دم اس کی شاخوں میں جان آ جائے، اس کے پتے نکل آئیں، اس پہ پھل لگ جائے، اس کا تنا مضبوط ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی میں ایمان مضبوط رکھا، ایمان پہ ڈٹے رہے، ایمان سے محبت کی، ایمان کے بارے میں فکر مند رہے اور اپنے خاتمہ بالخیر کے لیے دعائیں کرتے رہے اور برے خاتمے سے ڈرتے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں ایمان مضبوط ہے، اور دل میں ایمان مضبوط ہوا تو موت کے وقت بھی ایمان مضبوط ہوگا۔ یہ تقوی کی
پہلی صورت. دوسری صورت بیان فرمائی تھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کہ تقوی کیا دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گمراہی سے بچائے. کلمہ تو پڑا ہوا، جو ضروریات دین ہیں، جو بیسک اسلامک بیلیفز ہیں، ان سب کو مانتا ہے.